سیاسیات میں اعجاز حیدر کی طرف سے خوش آمدید۔ پچھلے دنوں امریکہ کے سیکرٹری دفاع رابرٹ گیٹس صاحب پاکستان تشریف لائے اور یہاں پہ انہوں نے کافی ساری باتیں کی، اور ان میں سے ایک بات جو کی انہوں نے وہ بلیک واٹر کے بارے میں۔ پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹرز PMCs امریکہ میں ہیں، جس میں بلیک واٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ بدنام زمانہ ہے، اور اس کے علاوہ ڈائن کاپ بھی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پروگرام کیے ہیں اس کے بارے میں، اور حکومتی نمائندوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا اس قسم کی PMCs جو ہیں وہ ان کی موجودگی ہے پاکستان میں یا نہیں۔ تو انہوں نے متواتر انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی موجودگی نہیں ہے۔ اسی دوران ایک پروگرام میں ہم نے یہاں پہ امریکہ کے سفارت خانے کے جو سرکاری ترجمان ہیں لیری شوارٹز صاحب، ان سے بات کی تو معلوم پڑا کہ ڈائن کاپ جو ہے وہ پشاور میں جو امریکہ کا کونسل خانہ ہے اس کی سیکیورٹی پہ مامور ہے۔ تو اس کے بعد وزارت داخلہ نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا۔ اب یہ بلیک واٹر کی بھی بات ہو رہی۔ بلیک واٹر کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہوتی رہی ہیں۔ میں اپنے مہمانان کا تعارف کرانے سے پہلے ایک تو آپ کو کچھ اقتباسات جو ہے وہ ان مضامین سے سنا دیتا ہوں جو کہ امریکہ کے اخبارات یا جرائد میں شائع ہوئے۔ ان میں سے ایک تو بہت ہی دلچسپ ہے جو کہ وینٹی فیئر رسالے میں چھپا۔ ایڈم سیرویلسکی کا یہ مضمون تھا اور اس کا عنوان تھا ٹائکون کانٹریکٹر سولجر سپائی۔ اور اس میں جو سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ سیرویلسکی صاحب جو ہیں وہ ایرک پرنس، جو کہ بلیک واٹر کے فارمر CEO تھے، ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، اور وہ ایرک پرنس صاحب کی زبانی ہے۔ دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں Desperate to get home, Prince scrapped one itinerary which called for a stayover at the Marriott in Islamabad and found a direct flight. That night, at the time Prince would have been checking in, terrorists struck the hotel with a truck bomb, killing more than 50 people. یعنی کہ ایرک پرنس صاحب جو ہیں جن کو کہ ایک ایمرجنسی پڑ گئی گھر میں، وہ سیدھی فلائٹ لے کے واپس چلے گئے، ورنہ انہوں نے اسلام آباد میں میریوٹ ہوٹل میں آنا تھا۔ اس زمانے میں جو باتیں ہو رہی تھی کہ میریوٹ ہوٹل پہ حملہ کیوں ہوا، یہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے درست اس بات کو جو سیرویلسکی صاحب نے لکھی ہے، تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ ایرک پرنس صاحب اس رات اس ہوٹل میں موجود ہوتے۔ اس سے آپ اس بات کا بھی اندازہ لگا لیں چلتے چلتے کہ دوسری طرف میں کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کس قدر جو ہے وہ اچھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ مضمون چھپا جیرمی اسکیہل، جنہوں نے بلیک واٹر کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے، ان کا، اور اس مضمون میں انہوں نے کچھ باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے بات کی جوائنٹ اسپیشل آپریشنز کمانڈ جو ہے JSOC، جس کے بارے میں اب یہ معلوم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ پینٹاگون نے اپنی CIA کی طرز کی ایک کمانڈ بنائی ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ the covert JSOC program with Blackwater in Pakistan dates back to at least 2007 according to the military intelligence source, the source that he was talking to. The current head of JSOC is Vice Admiral William McRaven, who took over the post from General Stanley McChrystal. جنرل اسٹینلی میکرسٹل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت امریکی افواج کو کمانڈ کر رہے ہیں افغانستان میں. And Stanley McChrystal headed JSOC from 2003 to 2008 before being named the top US commander in Afghanistan. Blackwater's presence in Pakistan, quote, not really visible, and that's why nobody has cracked down on it, said the source. Blackwater's operations in Pakistan, he said, are not done through State Department contracts or publicly identified defense contracts. It's Blackwater via JSOC, and it's a classified no-bid approved on a rolling basis. The main JSOC/Blackwater facility in Karachi, according to the source, is nondescript. 3 trailers with various generators, satellite phones, and computer systems are used as a makeshift operations center.
It's a very rudimentary operation, says the source. I would compare it to CIA outposts in Kurdistan or any of the special forces outposts. It's very bare bones and that's the point. उसके अलावा वो फरमाते हैं کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں the programs جیسے کہ یہاں لکھا to be exposed to and operate within compartmentalized programs، یعنی بسا اوقات یہ پروگرامز ایسے ہیں کہ جن کے درمیان آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ اتنے کمپارٹمنٹلائزڈ ہے اور کئی دفعہ دہنے ہاتھ کو نہیں پتا کہ بائیں ہاتھ کیا کر رہا ہے اینڈ وائس ورسا. اور انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کی چیز ہے جسے وہ کہتے ہیں الٹرا ایکسکلوسیو لیول ابو ٹاپ سیکرٹ ان پروگرامز کی نوعیت جو ہے. تو یہ تو تھی بات. اور اس قسم کی بات جو ہے ایک اور مضمون میں بھی ہوئی جو کہ اسکاٹ ہارٹن نے پچھلے دنوں ہاپس بازار میں لکھا اور جس کا کہ تعلق گوانٹانامو بے میں 3 جو مبینہ خودکشیاں ہوئی تھیں ان کے بارے میں، اور اس مضمون کا عنوان تھا اسیمیٹریکل وارفیئر دا مرڈرز ایٹ کیمپ نو، جو گوانٹانامو بے میں تھا، اور اس میں بھی انہوں نے جے ساک کا ذکر کیا. تو یہ تو تھی تفصیل اس کی. اب جو مہمانان ہیں ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سابق ڈی جی انٹر سروسز انٹیلیجنس اور سابق سفیر پاکستان کے سعودی عربیہ میں بھی اور جرمنی میں بھی لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی. لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی. دونوں سے بات کریں گے، لیکن پہلے ہم 2 کلپس دیکھ لیں. ایک وہ جس میں وزیر داخلہ نے رحمان ملک صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بلیک واٹر پاکستان میں نہیں ہے، اور دوسرا وہ کلپ جس میں اس پروگرام پہ لیری شوارٹز صاحب نے ڈائن کارپ کی موجودگی کا اقرار کیا تھا. DynaCore is a contractor. I'm using the word contractor to US forces. اور اس طرح کی 2 کمپنیاں US فورسز نے رکھی ہوئی ہیں، 3 کمپنیاں کام کرتی ہیں. اور DynaCore جو ہے وہ الاؤ ہوئی تھی اس وقت یہ حکومت نے کیا تھا کہ وہ کراچی سے لے کر جب وہ پشاور سے آنورڈ تک جائے گی رسد لے کے تو ہم ان کو سیکیورٹی بھی دیں گے. ہمارے پاس کوئی لنک ایسا نہیں ہے جس میں DynaCore کسی بلیک واٹر کے لیے کام کرتی ہے. پاکستان میں I repeat please, there is no black water, there is no black water. Could you say yes or no to this answer about the presence of DynCorp? The presence of DynCorp. Yeah, I believe that there is a DynCorp presence. If the minister said it, it must be true. As per the record available with us, there is no black water. The government of Pakistan takes that responsibility very seriously. However, we are in a situation where the government's security forces are very, very pressed. یہ تو آپ نے کلپس دیکھے. اب چلتے ہیں جنرل اسد درانی کی طرف. جنرل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام نجات صاحب. جنرل صاحب یہ کچھ تفصیل میں نے دی، آپ تو خیر اس بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس پروگرام پہ بھی اور اس کے علاوہ لکھ بھی چکے ہیں. تو یہ بتائیے کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس موجودگی کو؟ اجازت اگر ہم ابھی تھوڑا سا کانٹیکسٹ کلیئر کر کے ان چیزوں پر آ جائے جن پر کام بہت کم ہوتا ہے. جی. اب دراصل اتنی دفعہ یہاں پر لوگوں نے بات کی کہ جی یہ خود کروائے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو عام طور پر جس کو یوزول سسپیکٹ کرنا چاہیے وہ نہیں ہے، کسی اور کو بھی دیکھیں کہ لوگوں نے کانسپیریسی تھیوریز ابھی نہ سنتے ہیں نہ بناتے ہیں نہ مانتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی جگہ پر بہت زیادہ جن کو ہم روگ آپریشنز کہہ سکتے ہیں وہ اور روگ گروپس کریٹ کر جاتے ہیں، وہ ان کے متعلق بہت زیادہ اسٹڈی ہونی چاہیے.